بات کرے سی قرآن دے تھوڑا قریب آ ونجو جی دے سامنے ایک بھائی نے دیکھ کے گل کر سا مزہ تاں آسی کہ مولانا لائٹ بلایا چھو الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين زی قدر زی وقار سامعین، اج دا اساڈا اتھے اکٹھا ہونا جمع ہونا یقیناً تواڈے علم دے اندر ہونا ہے کہ بھائی عطا محمد نو اللہ نے بہت بڑی آزمائش اور امتحان دے بعد صحت اور عافیت نصیب فرمائیے۔ اللہ دے دربار دے اندر دعا گو ہاں درخواست کردہ کہ اللہ انہاں دی باقی زندگی دے اندر بھی عافیت اور آسانی دا معاملہ فرمائے۔ جتنے بھی اتھے موجود ہاں سارے اندی زندگیاں دے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمائے، اللہ آزمائشاں تے امتحانہ تو بچائے۔ ایک صحابی آئی او اللہ دے کول دعا کردہ پہ آئی، سریکی ٹھیک ہے نا یا اردو؟ اللہ دے دربار اچھ دعا کر رہے آئی، اللہ مینو صبر دے، مینو صبر دے، مینو صبر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نہ مانگ، تو مانگ اللہ مینو عافیت دے، مینو محفوظ فرما، امتحانہ دے اندر مینو نہ پا۔ اللہ کول عافیت منگنی چاہی دیئے۔ بہرحال زندگی دے اندر خوشی اور غم اے زندگی دا مین حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اے دعویٰ کرے کہ مینو کدائیں تے بھی غم نہیں آوڑا ہمیشہ خوشیاں راسن، اے بندہ بے وقوف ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اے گل آکھے کہ میں اتنا غمہ دے اندر پریشانیاں دے اندر گھر چکا، میں کدائیں خوشیاں دا منہ نہیں ویکھنا، تو فرمایا اے بندہ بھی بے وقوف ہے۔ زندگی دے اندر خوشیاں بھی آندیاں غمیاں بھی آندیاں۔ قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا ہے
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگاں دے اندر، لوگاں دی زندگی دے اندر اساں دناں نو پھیر پھیر کے لاندے ہاں، کسے وقت خوشیاں تے کسے وقت غم، کدیں بیماریاں تے کدیں سالہ سال تک صحتاں تے تندرستیاں، کدیں تے بندہ پریشانی اجرائے بندہ تے کدیں خوشیاں ہی خوشیاں ہوندیاں۔ اللہ فرمایا اساں پھیر پھیر کے لاندے ہاں تاکہ انسان نو ہر حال تو اساں واقف کراں، انسان نو پتہ چلے کہ مصیبت دے عالم وچ کیا کیفیات ہوندیاں، بیماری دے حالت وچ کیا کیفیات ہوندیاں، خوشی دے حالت دے اندر دل دے اندر کیا کیفیت ہوندی ہے، تاکہ انسان نو پتہ چلے۔ اور پھر اللہ پاک دے پاک پیغمبر، سارے بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی عجیب گل فرمائی ہے، توجہ کرو، بڑی کمال دی گل ہے۔ فرمایا ایک بندہ ہے، اللہ دی مرضی یہ ہے، توجہ کرو، بڑی کمال کی بات ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ اونچا درجہ دینا چاہتا ہے، لیکن اس کی نیکیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں، اس کا تقوی اور نیکیاں اتنی نہیں ہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر کوئی نہ کوئی امتحان بھیج دیتا ہے، جب اس آزمائش اور امتحان میں وہ صبر کرتا ہے تو صبر کی برکت سے اللہ اس کو اس اونچے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بیماری یا تکلیف کا آ جانا یہ انسان کے عروج اور ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں آگے بندے دو قسم کے ہوتے ہیں، بندے دو قسم دے ہوندے ہیں، کچھ لوگ ہوندے یہ اللہ دے باغی تے اللہ دے دشمن، بیماریاں تکلیفاں آزمائشاں انہاں تے بھی آندیاں، تے کچھ لوگ ہوندے جڑے بڑے متقی تے پرہیزگار ہوندے، آزمائشاں انہاں تے بھی آندیاں۔ فرق ہوندا ہے گناہگار کافر مجرم مشرک تے آزمائش آندی ہے او اس دی سزا بن کے آندی ہے، بات سمجھو ذرا، ظالم پر مشرک پر آزمائش آتی ہے نا اس کے لیے وہ سزا بن کے آتی ہے، مومن موحد واسطے بیماری اور آزمائش اس دے درجہ دی بلندی واسطے آندی ہے تاکہ عہدے گناہ معاف ہو جا۔ الحمدللہ بھائی عطا محمد صاحب جہاں تک میری معلومات ہیں ماشاءاللہ موحد ساتھی ہے، حافظ قرآن ہے، متقی آدمی ہے جہاں تک میری معلومات ہیں، اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ان کو جو آزمائش آئی ہے انہاں تے جیری آزمائش آئی ہے اسانو اللہ تو یقین ہے انشاءاللہ انہاں دے گناہاں نو مٹاون واسطے آئی ہے، انہاں دے درجات نو بلند کرن واسطے آئی ہے۔ صبر بڑی نعمت ہے، جس نو صبر دی توفیق مل گئی ہے نا آزمائش دے اندر وہ بہت اچھے درجے تے لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے انسان نو ہر ماحول واسطے ہر لمحے واسطے انسان نو تیار رہنا چاہیے۔ تائیں تا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا، توجہ کرو، اغتنم خمسن قبل خمسن، او بندے پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھو، پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا او لوگو اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلے غنیمت سمجھ، اے نہ کیا کر بڑا ہو کے بڈھا ہو کے کم کرسا، یری جوانی والے کرسر تیرے حل دینے، انہیں انو غنیمت سمجھتے جو کر نہیں اسے دے اندر کر لے۔ نمبر 2 فرمایا کہ پانچ چیزاں دے وچوں دوسری چیز ہے اپنی صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت سمجھ۔ نہیں پتا ہوندا بندے نو اج میں صحت مند ہاں کل پتہ نہیں میری صحت کیوں بنی ہے۔ دستے پہن بھائی ظاہری طور تے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ خود ہاسپیٹل کمپیوٹر آپریٹر ہے نا، ہے آپ خود تو
لیکن درد ہوئی نہیں پتا میرے نال کے ہونے والا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے بڑی پیاری گل فرمائیے، اور لوگو اپنی بیماری تو پہلے جیری صحت ہے اس نو غنیمت سمجھ، اس سے صحت والے وقت دے اندر اپنے اللہ نو راضی کر لے، اپنے نبی دے طریقہ تے چل لے، اللہ پاک تیرے تے راضی بھی ہو جائے گا، تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ نمبر 3 فرمایا لوگو وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، یہ تیرے کول وقت ہوئے فراغت والا، فرصت ہے اج چند منٹ ٹائم تیرے کول ہے، انج نہ کیا کر وقت نہیں گزردا یار تاش کھیل کے گزار لواں، انج نہ کیا کر ٹائم گزریں دے پیا یار لڈو کھیل لواں۔ میں گیموں سے منع نہیں کر رہا لیکن ٹائم ضائع نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا آج تیرے کول اگر کوئی وقت فارغ ہے، اسے فارغ وقت نو غنیمت سمجھ کے اللہ دے دربار دے اندر کمائی کر لے، ہو سکتا ہے کل تینو فرصت ہی نہ ملے۔ اس واسطے بھائیو اے او چیزاں نے جیڑیاں چیزاں انسان دی زندگی دے اندر پیش آندیاں نے۔ چوتھے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ فرمایا او لوگو جیرے چند سکے چند ٹکے چند روپے تیرے کول اج گنجائش ہے، اس نو غنیمت سمجھ، نہیں پتا کل تینو زوال آ جائے، غربت دا منہ دیکھنا پہ جائے، تجیرے پیسے تے ٹکے تے روپے تیرے کول آجن انہاں نو غنیمت سمجھ کے اللہ دے راستے تے خرچ کر لے۔ اللہ سمجھان دی پہ نا گل دی؟ ہاں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں نمبر دی چیز کے لیے او میری امت والو، جیری زندگی توارے کولے اس زندگی نو موت تو پہلے غنیمت سمجھو، نہیں پتا کل صبح دیکھ سکتے ہیں یا کوئی نہ، اپنے اج نو غنیمت سمجھ، اپنے اج نو آخری دن سمجھ، اسے نو غنیمت سمجھ کے اپنے وقت تے عمر تے زندگی نو قیمتی بنا لے۔ اور زندگی دے اندر اے نشیب و فراز آندے راندے آندے نے، جی میں خطبے دے اندر آیتہ پڑھیا نے، اللہ نے کہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، او لوگو ہر مشکل تو بعد آسانی ہوندی ہے، ہر مشکل تو بعد آسانی ہوندی ہے، رات آندی ہے وقت سویرا بھی ہو ویندا ہوندا ہے، بندہ جتنا بھی گہرا چلا جائے آخرکار آخری حد آ ویندی ہے بندہ رک ویندا ہوندا ہے، اے نہیں جو بندہ گہرائی تے جاندا ہی جاندا رہے انج نہیں ہوندا۔ انہی طرح مسلمانوں ساتھیو یاد رکھو کہ آزمائشاں آ ونجن تا پریشان نہیں ہونا، اے سمجھنا ہے یار اج آزمائش کل اپنی رحمت نال اللہ اس نو ہٹا دے گا۔ الحمدللہ بڑے اوکھے مراحل چو گزرا جڑا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کی تھی اور آزمائش جو نکل آئے، اے اللہ دا خاص فضل ہے۔ اور بھائیو اسی طرح اساں جتنے بھی بیٹھے ہاں اساں سارے تے اللہ دا خاص فضل ہے، ورنہ ساڑے تے بھی اللہ امتحان تے آزمائش تے بیماری بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ نے اسانو بچایا ہویا ہے، اساڑے تے اللہ دا خاص فضل ہے۔ باقی اس دے فیصلے نو کوئی ٹال نہیں سکتا، اگر وہ آزمائش بھیجنا چاہے چاہے کوئی بھی ہوئے اللہ دے فیصلے نو ٹال نہیں سکتا۔ اللہ دے 99 نا ہیں، پتہ نہیں اللہ دے کتنے نا ہیں؟ 99 ناواں وچوں ایک نا اللہ دا ہے العزیز۔ کہ نا ہے جی؟ العزیز، عزیز اللہ دا نا ہے العزیز۔ العزیز دا معنی عموماً تساں پڑھدے سندے راندے ہو غالب،
غالب، لیکن ایک مفسر نے بڑے کمال دا معنی کیتا ہے، فرمایا العزیز دا معنی ہے او ذات جین دے فیصلے نو کوئی رد نہ کر سکے۔ غالب وہ ہوندا ہے نا جڑا غلبہ پاوے، تا اللہ دا حکم غلبہ پیندا ہے، کوئی رد نہیں کر سکدا، او دی مرضی نے۔ شیطان آیا اللہ دے دربار وچ، اللہ سونا تو آدھے میرا ایوب ایڈا نیک پیغمبر ہے، بڑا نیک پیغمبر ہے، اللہ پاکا پتر بھی انہوں 18 چا دیتے نہیں، مال تے ڈور ڈنگر بھی بڑے دیتے نہیں، بڑے ریوڑ تے بڑے اجر ادھو مال دے بھی دیتے نہیں، زمینہ جائیداداں بھی بڑیاں دیتیاں نہیں، اللہ نوکر چاکر بھی کافی سارے چا دیتے نہیں، ہر شے جو پوری ہے او وقت تیرا شکر کنی ادا نہ کرے، ازمائش جو پاتا پتا چلے، ازمائش دے اندر تینو یاد رکھ دے یا کوئی نہ۔ شیطان آکھا، اللہ فرمایا چیک کر لے، تو بھی ویکھ لے میرے نبی کوئی عام بندے نہیں ہوندے، اللہ دا کرنا ہی جو ہے، انہاں دے بیٹے ستے پینے گھر دے اندر، 18 بیٹے نے، چھت گری، 18 دے 18 فوت ہو گئے، اللہ ازمائشیں شروع ہو گئی، 18 دے 18 فوت ہو گئے، جانوراں تے بیماری آئی، 4000 تو زیادہ جانور آئی، 4000، ہاں 4 گائیاں گھر بدیاں کھلوتی ہوں تو بندہ ہوتا ہے میرے گھر مال کھلا ہے، آدھے نا یہی مالدار، او 4000 جانوران دا مالک ہے، لیکن اللہ دا کرنا بیماریاں آئیاں، سارے جانور ختم، پیسہ بھی گیا، مال بھی گیا، اولاد بھی گئی، حتیٰ کہ اللہ دا حکم آیا بیمار ہو گئے، بیماری اتنی شدید ودی گئی، حتیٰ کہ ٹرن پھرن تو بھی عاجز آ گئے، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیتا، کوئی رابطہ کوئی نہیں، یہ تو تانوں چنگی طرح پتہ ہے، جہاں دے گھر دے دانے انہاں دے کملے ہی سے آنے، چاہے اس نو او الف نو کلی آدھا ہوئے نا، ہوئے کوئی 40-50 لاکھ کروڑ روپے دا مالک ہوئے نا، تو میں جب بندہ اس کو لوان مرسی او جی خان صاحب ملک صاحب مشورہ دے وے فلانا کم کرن لگا، حالانکہ اس نو آپ الف نو کلی آدھا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ پیسہ تے نوٹ ہے، مشورے ہی اسے کو لگن سو، سلام ہی اسے نو سی، آمد جامد ہی اسے کو، خاندان علیہ اسے نہ رابطہ رکھ سن، محلے علیہ بھی اسے نہ رابطہ رکھ سن، کیوں بھائی؟ اے دیکھو نوٹ ہے، اللہ اکبر، تے نوٹ نہ ہون گوانڈی نہیں پوچھدا ہوندا، انسان دے نیچر ہے، پیسے نو سلام ہے، چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے، یہ انسانوں کا مزاج ہے، تمہارے بھان تے کون ہو سی انشاءاللہ ہے، انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا خیر اینویا حضرت ایوب علیہ السلام غریب الحال ہو گئے، صحت بھی جواب دے گئی، علاقے والا نے بائیکاٹ کر دیتا، حضرت نے کیا کیتا ہے، اپنی 3 بیویاں نے، کتنیاں؟ اتنے ہی کی نہیں لبدی جی، جوانہ کو لو پوچھو نا، توارے کی بھان تے ودن نا جوان شدے کوارے، بہو ودن نا، اللہ انہوں پر نہ آگے گئے، آگے میں بیان کر گیا اس موضوع تے ایک، بائی چانس، انہیں آ رہے نا جی، پتہ نہیں ہو تو فائدہ ہی تھیا ہے، کہنو کوئی جوان نو فائدہ تھیا میرے بیان نال، کاکھ نہیں تھیا نا، اچھا بھائی، اسا ہن دعا منگساں، بیان تو کام ٹپ گئے، ان نال اثر نہیں تھیندا، ہن دعا منگساں تواڈے واسطے، اچھا جی، 3 بیویاں نے حضرت ایوب علیہ السلام دیاں، فرمایا 3 بیویاں نو علیحدہ علیحدہ، میرے تے امتحان آ گیا ہے، اوکھا وقت آ گیا ہے، تسا میرے نال نبھا سکدیاں ہو تا جی آیا نو، جے نہ نبھا سکو
میں تانوں طلاق چا دیندا تساں اپنے گھر لگیاں جاؤ۔ دو بیویاں نے آکھے جناب اساں نہیں نبھا سکتے۔ او کیری یاری جیری اوکھے ٹائم کم نہ آوے، ہیں او کیرا تعلق جیرا اوکھے ٹائم کم نہ آوے۔ سوکھے ٹائم تو ہر کوئی ساتھ ہوندا ہے، اوکھے ٹائم جیرا نال کھلوے نا او یاری یاری ہوندی ہے۔ اچھا ایک گل سنے بھئی، ایک بیوی آکھا میں نبھیساں، اس دا نام بی بی رحمت۔ دو بیوی آکھا حضرت مجبور ہاں، نہیں چل سکتے تمہارے نال۔ فرمایا جاؤ طلاق ہے تو چلیاں جاؤ، طلاق لے لیاں گھر چلیاں گئیاں۔ ایک آکھیا جی جو کچھ ہوئے چنگے وقت ہی نالم تا اوکھے وقت ہی نال ہو سا۔ اسے قربانی کی تھی نا، اللہ دی قسم اللہ او دی قربانی دی او قیمت لائیے، اللہ دا قرآن گواہ میں تو سنیندہ ہونے۔ اللہ دو بیویاں نو طلاقاں چا دتیاں، ایک بیوی ہے بی بی رحمت، اس نے آکھے جناب میں توڑ نبھیسا، اللہ دا امتحان ہے میں تیرے نال کھڑوسا۔ اپنے خاوند نو نال لے کے علاقے تو باہر ایک جنگل دے قریب ڈیرا چا بنایا، خیمہ چلایا، اتھے گزر اوقات ہو رہی ہے۔ یہ عورت ہے رحمت دنائے، دن دے وقت علاقے دے اندر آوے، لوگاں دے بیچاری کم کاج کر کے چند روپے وصول کرے، وصول کرن تو بعد جس وقت گھر جاوے اپنے خامد نو نرم نرم نوالے بنا بنا کے کھواوے، او دی خدمت کرے، او دی تواضع کرے، او دے نال محبت بھی کرے، او نو حوصلہ بھی دے وے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو، ایوب علیہ السلام بیچارے چر پائی تین، وقت گزر رہے ہیں، ایک دو دن دی گل نہیں، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، حتیٰ کہ 18 سال گزر گئے۔ اللہ بھائی عطا محمد 2-2.5 مہینے اوکھے لگائے ہو سن، یہ کوئی ٹائم لے ہو سی؟ ہاں 2-2.5 مہینے۔ میں یہ نہیں آتا بھائی کوئی تھوڑی بھی ماں تکلیف ہے نا، ایک ادھا گھنٹے ہی ہنوچ درد پہ جائے تے بندے دے 14 طبق روشن ہو ویندے۔ تکلیف ہوندی ہے۔ میں ویسے گل کر رہا ہوں، کتھے 2-2.5 مہینے، کتھے 18 سال۔ 18 سال دے عرصے دے اندر ساریاں تکلیفاں ویکھیاں، سارے علاقے والے چھوڑ گئے۔ ایک بندہ حضرت ایوب علیہ السلام دا او پگوٹی یار آئی، او اگی ہوندے نا پگوٹی یار، پگوٹی یار آئی، کہیں وقت آکے حضرت دے کول حال حوال لیندہ ہوندہ آئی۔ ایک دن آیا آکے آدھا جناب میں بھی بڑا دکھیاں، میرے بچے انجن تے میرا انج معاملہ ہو گیا ہے، میرے نال بڑی اوکھ پئی گزر دیئے، تساں سناؤ کیویں پئی گزر دیئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تکلیف کٹن دے باوجود اس نو آدھے نے میرے نال اس سونے نے جو کیتا ہے میں اس دے اتے راضی ہاں الحمدللہ۔ فرمایا اس رب دا میں شکوہ تیرے کو کیوں کرا بھائی، او میرا یار ہے، میں اس دا یار ہاں، اس میرے نال کیتی ہے تے تینوں میں شکایت اس دی کیوں کرا، اس دی شکایت میں نہیں کردا تے تیری میری کی پوزیشن ہوندی ہے؟ ناراض نہ تھی وے رات ہی سردردی نال رات گزری ہوئے، یا کوئی جسمانی تکلیف ہوئے، یا کوئی بچے نو تکلیف ہوئے، سویرے اٹھ کے 10 بندہ نو اللہ دا گلہ نہ کراتا سانو آرام نہیں آندا بھئی آج میں بہت اوکھا رہا جی، آج میری رات بڑی اوکھی رہی ہے۔ او اللہ دے بندیا کتنے 100 راتاں کٹی بیٹھے ہیں، او جو تے سکون یا راتاں کہ نہیں اللہ دا شکر ہی والے ادا کیتے ہی، جو ایک رات اللہ تھوڑی جے چونڈی پائیے چا تکلیف والی تو اللہ دے گلے ودا کرتے ہیں بندیاں دے کے کہ بندے کو تیری تکلیف ہٹا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ قرآن اس گلتے گواہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر او تک کسی تکلیف دا فیصلہ کرے اللہ دی قسم ہے اللہ دی دتی ہوئی تکلیف نو کوئی پرے ہٹا نہیں سکتا۔ ہٹا سکتا ہے کوئی؟ وقت اللہ دے شکوے تے گلے بندہ کیوں کرے؟
حضرت ایوب علیہ السلام والا طریقہ کرے نا، جو کچھ بھی ہوئے آکے الحمدللہ، اللہ دا شکر ہے بھائی اچھی گزر رہی ہے جی، جو وہ کر رہے ہیں ساڑھے نال الحمدللہ، انج کر کے زندگی گزار۔ اللہ دی قسم ایوب علیہ السلام ایک طریقہ کیتا ہے نا، سورت صاد ہے 23واں پارہ ہے، اللہ نے نا ان حضرت ایوب علیہ السلام واسطے ایک لفظ فرمایا، ایک جملہ فرمایا، فرمایا نعم العبدو، اے لوگو میری دنیا تے میری مخلوق بہت ساری ہے، میرے بندے بہت سارے نے، ارباں خرباں دی تعداد دے اندر بندے نے، لیکن نعم العبدو میں اللہ تو نوازا پیاں ایوب جی جنا میری دنیا چ کوئی نے انہوں میں پینجے دے اندر او دی پنجائی کیتی، انہوں گھروڑیا تے رگڑیا، ازمائشاں دے اندر سٹیا، پر اس نے ایک سیکنڈ واسطے بھی اللہ دا گلہ نہیں کیتا۔ اللہ اس واسطے جتنی بھی بیٹھے ہو ازمائش تکلیف تا آ سکتی ہے، اللہ کو عافیت منگو، اللہ ازمائشاں تو بچا، جے کدی آ جائے تو اللہ دا واسطے نے رب دا گلہ نہ کیتا کرو، اللہ جو کچھ کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ چوری بنا کے اپنے خاوند نو ودی دین دیئے، ہر روز خدمتاں ودی کر دیئے، تقاضا ہوئے پیشاب وغیرہ کرنا ہوئے مونڈے نال لا کے تے سائیڈ تے لے جاوے، وقت پچھے منہ کر کھلوے، حضرت صاحب اپنا تقاضا کرن، وقت جس وقت اٹھ دیان تقاضے تو بعد کھنگورا مار دیان، حضرت بی بی رحمت فوراً پہنچ ویندی آئی، پکڑ کے لے آندی آئی، ازلن دی خادم ہمیشہ دی خادم خدمت کر دی رہی، وقت گزر دریا گزر دریا گزر دریا تے یاد رکھو میں قرآن دی آیت پڑھی آئی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ او لوگو ہر مشکل تو بعد آسانی ہوندی ہے، ہر آزمائش تو بعد سہولت آسانی ہوندی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جس وقت تکلیف دے اندر اپنی بیوی نو بلائے، آ میری بیوی مینو لے ون تقاضے واسطے لے کے انہوں نو چھوڑ کے پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو گئی، اجے کھلوتی ہے ایک سفید داڑھی والا بابا انہوں آ گیا، این رتی اکھ، سفید داڑھی، نورانی چہرہ، گالے چ تسبہ اے موٹے موٹے منکالا تے اینج کھونڈی لگی ہوئی چھم چھم ہو رہی ہے، آئے عورت کھڑی ہے، اس نے کہا او مائی جی کیوں پریشان کھڑی ہے؟ بس جی حضرت کے پوچھ دیو میرے سر دا تاج ہے، اللہ پاک نے ازمائشاں بھیجیاں، 18 سال ہو گئے اس تکلیف وچ گزر رہے ہیں، تے بس اس اپنے خامن دے نال آیا قضائی حاجت واسطے وہ آئے، انہوں نے میں چھوڑے آتے میں انہوں نے انتظار اچ کھلیا۔ اس بابے آکھیا چٹی داری آلے سفید چہرے آلے آکھیا ایدہ علاج میں تینوں دساں؟ حضرت فرمایا بی بی رحمت فرمایا کیوں نہ، یہ تو انہوں پتہ ہے بھئی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ایک بندہ پریشانی چوہے تے کوئی امید علی گالی چے کرے تے بندے نو حوصلہ آوے نا، اس آکھا میں تینوں علاج دساں اس دا؟ اس آکھا جی کوئی مسئلہ نہیں علاج دسو۔ اس آکھا جی علاج یہ ہے بھئی ایک کالا بکرا لے، سمجھ آئی نہیں؟ ہاں کالا بکرا لے تے فلانی جگہ تے جا کے اللہ دے نام دا ذبح چا کر، سمجھ آئی نہیں؟ آج بھی یہ سارے کو ایسا ہوندہ ہے، گردے دی درد ہو جائے نا تو لوگ آسن پیر کھارے والا پانی پیا ہے آدھے نا، ہاں پیر کھارے والا پانی پیا او کہے کہنے فوج نتھور نکلی ہے نا، چھلا پاچا نتھور ختم ہو ویسیا، مکان بنائے ہی نا اتے کٹوی موندی کر کے رکھ چا نظر نہ لگ سیا، کار گدیے ہی نا او دنال جتی بانچا چھوٹی جائی بچے دی، نہیں تا کالی تھگڑی لازمی بننے نظر نہ لگ سیا، یہ لوگ آ دیں نا، ہاں سمجھیا کرو انہا گلنو، یہ ساریاں کافران والیاں گلن، ہاں مسلمان آری گل نہیں،
سوچن دی گل ہے بلڈنگ بنا کے 200 روپے لی کٹوی اتے کالی پرانی موندی کیتی ہے، کیوں کیتی ہے؟ نظر نہ لگ سی۔ کٹوی نظر تو بچا سکتی ہے تے میرے اللہ دی رحمت نظر تو نہیں بچا سکتی۔ سوچن دی گل ہے پیر کھارے والا پانی پیسی تا گردہ ٹھیک تھی سی۔ یقین کرو پچھلے سال کی بات ہے، میں اب تو تھوڑا سا پھر بھی وزن زیادہ ہو رہا ہے، پچھلے سال میں واک کردا ہوندا، پچھلے سال تک یہ ہن چھوڑ دیتی ہے، تا میں سویرے واک تے نکلیا تا سارے محلے دے ایک پشتون ہوئے، او دے نال ایک ہور مہمان باہر دا کوئی پشتون خالی بوتلاں ترے چار چاہ کے نا تا پیدل نکلے ویندے ہیں چنگی والے پاسے۔ تا میں اُدھو مل گیا تے ملے وہ پکا سارے پیچھے نماز پڑھدا ہے۔ میں اس نے کہا وہ خان کدھر جاتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ یہ ہمارا مہمان ہے، اس کو گردے کا تکلیف ہے تو ہم پیر کھارے کا پانی لینے جاتا ہے۔ اچھا میں اس نے پہلو بڑے پیار نال سمجھایا، میں کہا میرے بھائی تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھے آئی، یہ 2 نفل اللہ دے گھر چ ون کے چا پڑھتے اللہ کو دعا مانگ چا اللہ صحت دیون والا ہی، پانی نال صحت نہیں ملدیاں۔ اگر تانوں یاد ہوئے تو ایک دفعہ میں تانوں ایک روایت سنوائی، حدیث سنوائی آئی، موسیٰ علیہ السلام اللہ نو عرض کی تھی اللہ میرے پیٹ تکلیف ہے، میرے خیال میں سنائی آئی نا، گل سمجھایا موقع دی گل ہے میں چلو سنائی دیواں۔ موسیٰ علیہ السلام آکھا اللہ میرے پیٹ دے اندر تکلیف ہے، اللہ فرمایا ون فلانی جگہ تے جرا پودا کھلا ہے نا اودے پتا توڑ کے کھا چا ٹھیک ہو ویسے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے پتا کھویا، کھو کے کھادا، تندرست ہو گئے۔ وقت گزر گیا، کئی سال گزر گئے، اللہ دا کرنا وقت دوبارہ تکلیف ہوئی، پیٹ ایک تکلیف ہوئی تو انہوں نے یاد آئی بھی اللہ میں نے فلانا پودا دسا ہے، اصلا جی یاد ہے نا فلانے حکیم نسخہ دسا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ فلانا پودا میں نے دسا ہے، اے گئے جا کے اسے دنال دا پودے دا پتا توڑیا آ کے کھا دیا، کک فرق نہ آیا۔ اللہ نال ڈائریکٹ گلا کرن والے نبی ہیں موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے آدھن یا اللہ او فلانے موقع تے تساں مینوں آکھا آئی تے میں پتا کھادا آئی تے صحت مل گئی، ہن وہ پتا کھادا صحت نہیں ملی۔ اللہ فرمایا موسیٰ پتے چ صحت نہیں، میرے حکم وچ صحت آئی، اتھے میرا حکم ہائی تا پودے دے پتے چ صحت ہائی، اتھے میں حکم نہیں کیتا وہ پودا صحت نہیں پی ملدی۔ ہکا ڈاکٹر ہوندا ہے، ہکا مریض یعنی ہکے مرض دے مریض 2 ہوندے، ڈاکٹر ہک نو میڈیسن لکھ کے دیندا ہے مریض ٹھیک ہو ویندا ہے، وہ میڈیسن دوسرے بندے نو دیندا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہوندا۔ دوائی وچ صحت ہے یا اللہ دے حکم وچ صحت ہے؟ اللہ دے حکم وچ صحت ہے۔ دوائی سنت ہے استعمال کرنا، علاج مالجا اے کرنا سنت ہے، لیکن دوائی تے یقین نہیں رکھنا، یقین رکھنا تا کہتے اللہ دی ذات تے یقین رکھنا ہے، انہی طرح ہانڈی تے یقین نہیں رکھنا۔ نظر تو بچاون والا بھی اللہ ہے، بیماریاں تو صحتاں دیون والا بھی اللہ ہے۔ اس واسطے او وڈ کے بزرگ آکھیا جی میں تینوں دساں ایک کالا بکرا لے، بکرا او جا کے فلانی جگہ تے اللہ دے نام دا ذبح کر تا او تیرے واسطے صحت ملوے سی، تینوں تیرا خاون بالکل ٹن ٹن تندرست ہو جائے گا۔ اتنے ایک مسئلہ سنو دسائی ونجا، ہاں لیکن حوالے نال سورت دنا سورت مائدہ، اللہ دی قسم میری گل نہیں، اے اللہ دے قرآن دی گل ہے، تے قرآن دیوبندیاں دا ہی ہے تے بریلویاں دا ہی ہے، شیعہ واسطے بھی ہے تے اہل حدیث واسطے بھی ہے تے ساری امت واسطے ہے نا اللہ دا قرآن۔ مسئلہ سمجھو ذرا، اللہ پاک سانو سمجھ دے وے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب۔ حوالہ دے رہا ہوں، گھر جا کے دیکھنا، سورت کا نام سورت مائدہ اور آیت نمبر 3،
3 نمبر دی آیت ہے، اللہ نے کہ فرمایا لوگو اللہ نے حرمت، اللہ نے حرام کیتیاں نے چند چیزاں، کیریاں کیریاں چیزاں، المیتہ کیرا حلال جانور ذبح دے بغیر خود بخود مر کے حرام ہو جائے، اسا یاد حرام تھی گیا جانور، اللہ فرمایا اے بھی تواڈے واسطے حرام ہے، ودم ذبح دے وقت جڑا رگاں چوں خون نکلدا ہے او بھی تواڈے واسطے حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے، اور اس تو بعد فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، تے جیری شے اللہ تو علاوہ کہ ہور دی نا دی دتی جاوے او بھی حرام ہے، او بھی حرام ہے۔ اچھا اس تو بعد اللہ نے کہ فرمایا والمنخنقہ، جیرے جانور نو پھا آوے تے مر جائے او بھی حرام ہے، والموقوذہ والمتردیہ، جیرا جانور کہ شاید تلے آ کے مر جائے اتو ڈھاوے تے مر جائے اے بھی حرام ہے۔ اس تو بعد اللہ نے کہ فرمایا وما اکل السبع الا ما زکیتم، جیرے جانور حلال جانور نو کوئی درندہ آ کے مار دے وے او بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، انہاں گلاں دا پتہ نہیں نا۔ اور اگلی گال سنو جیری میں سناونی آئی، اس سے اگلا لفظ ہے وما ذبیحا علی النصب، او چیز جیری شے ذبح کیتی ونجے اللہ دے نام دی لیکن کیری جگہ تے علی النصب، کیری جگہ تے لوگ غیر اللہ دے نام دیا شیعہ دیندے تے ونڈیندے اوون، اسے جگہ تے جا کے کوئی بندہ اللہ دے نام دی چیز چا ونڈے، اللہ فرمایا اے بھی حرام ہے۔ ہاں اے نہیں آکھنا بھئی یار میں فلانے مزار تے وان کے اللہ دی نام دی دیکھ ونڈی ہے، اللہ فرمایا اتھے جیری ونڈی ہے او حرام ہے۔ ہاں اللہ دے نام دی تے ونڈنی ہو گیا تو گھر ونڈیا، مسجد چ ونڈیا، یتیم خانے چ ونڈیا، مدرسے چ ونڈیا، بیوہ تے فقیر تے مسکیناں نو دیویا، لیکن تو جا کے اتھے قبر مزار تے ونڈیندا پیا، اے دا مطلب ہے پیچھے تیری نیت کوئی ہو رہے، اس واسطے حرام ہے۔ بابے آکھیا گل یاد ہے نا بھئی کالا بکرا فلانی جاتے اللہ دا نام دا ذبح کرنا تیرا خامد فوراں ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت آئی تے عورتاں ذرا نازک ہوندیاں، تھوڑی جی ذہنی طور تے بھی مردوں دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، جسمانی طور تے بھی تے حوصلے دے اعتبار نال بھی۔ خیر او ایک گل آکھ کے تے بزرگ صاحب چلے گئے، او چلے گئے، حضرت ایوب علیہ السلام ادو اپنے تقاضے تو فارغ ہوئے تے لا ماریا، حضرت بی بی رحمت دوڑ دیئے گئیاں انہوں نے نال لے کے انہیں ٹرن لگیاں تا دیاں آج شکر ہے تیرا علاج لبھی پیا ہے، تیرا علاج مل گیا ہے۔ حضرت فرمایا کیرا علاج ہے؟ اکھ جی انہیں میں کھڑیام تے ایک بزرگ آیا سفید داری والا، اس آکے تے مینوں اے ٹوٹکا دسیا بھئی کالا بکرا فلانی جگہ تے اللہ دے نام دا ذبح کراں تا ٹھیک ہوے سی۔ ہائے ہائے اے گل سنی ایوب علیہ السلام، تب فرمایا انہیں سدھی دل وچ چوٹ لگی، دل وچ چوٹ لگی تے فوراً منہ چوں نکلے ربی انی مسنی الضر، اے سورۃ انبیاء پہ پڑھدا 17واں پارہ ہے، دیکھ لینا جا کے، ربی انی مسنی الضر، اللہ اگے مال لے آئی میں اف نہیں کیتی، میری اولاد لے آئی میں اف نہیں کیتی، میری جان تے بیماری بھیجی آئی میں اف نہیں کیتی، 18 سال گزار دیتے نے، اللہ یہ تو ہن شیطان میری گھر والی تے حملہ پیا کر دے، او بابا شیطان دی، شیطان آئی بابے دی شکل چایا آئی، انسان دی شکل چایا آئی، نبی علیہ السلام فرمایا او شیطان آئی انسانی شکل چاہ کے عورت دے ذریعے حملہ کرن لگا، اللہ دے نبی دے تا حملہ نہیں ہو سکدا، انہاں دے گھر تے حملہ کرن لگا، بھئی انہاں دے گھر نو ڈھال آ دے وہاں۔ جس وقت ایوب علیہ السلام اللہ کو دعا کی تھی، اللہ انی مسنی الضر، اللہ ہن مینوں بہت تکلیف پہنچی ہے، ہن میں نہیں برداشت کر سکدا، مہربانی کر، وانت ارحم الراحمین، تو بہت رحم کرنے والا ہے، مہربانی کر چا۔ اللہ فرمایا فاستجبنا لہ، اتھے ہی کھلوتیاں میں ایوب علیہ السلام دی گل چا قبول کی تھی، دعا قبول چا کی تھی،
ایوب علیہ السلام آکھیا تے اس دی گل سن کے اس تے یقین کیتا کیوں ہے؟ غصہ ہے نا، زوجہ ہے۔ ایوب علیہ السلام فرمایا تے اس بابے دی گل تے یقین کر کے گل سن کے یقین کیوں کیتا ہے؟ میں اگر ٹھیک ہو ساں تو میں تینوں 100 سوٹیاں مرے ساں۔ کتنیوں؟ 100 ڈنڈے مرے ساں سزا دے طور تے۔ حالانکہ عمل نہیں کیتا بی بی رحمت، صرف اس دی گل دے بارے امید لا بیٹھیاں گل دی وجہ تو فرمایا میں تینوں 100 سوٹیاں مرے ساں۔ اللہ دا کرنا، اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام دی اتھی دعا قبول چکی تھی۔ اللہ فرمایا ارکض برجلک، میرا پیغمبر پیر مار۔ توجہ کر یار، گل مکاں ہوں تھک گئے اس میرے خیال تو میرا پیغمبر پیر مار، ارکض برجلک، اپنی ایڑی مار، پیر دی ٹھوکر مار تلے۔ ہن تساں سوچو یار، ایک بندہ ہوئے پکی عمران دا 50-55 سال دا تقریباً تے 18 سال بیماری گزاری کھڑا ہوئے، اس نو آکھا جائے پیر مارو، کتنا زور دا مار سی؟ سوچن دی گل ہے، کتنا زور دا مار سی۔ اللہ میرے پیر مارن نال کہ ہومنے، اللہ فرمائے سونیا پیر مارن نال کچھ نہیں ہومنا، سارا کچھ ہومنے اللہ دے امر نال۔ سوٹیاں تا پانیاں تے مرین دے راندے انجا رہے نا، بندہ بیٹھا ہوئے نا نہر دے کنارے تے، نالے دے کنارے تے، سوٹی ہاتھ جو ہے بندہ انجا پانی تے مار ویندا ہے، پانی دوتے سوٹیاں تا مرین دے راندے سوٹیاں نال پانی نہیں رک دے ہوندے۔ جے موسیٰ علیہ السلام سوٹی مارے تے اللہ دا حکم ہو ونجے تا پانی بھی رک ویندا ہوندے۔ کیوں؟ سارا کم ہوندا اللہ دی مرضی نالے۔ ایوب پیغمبر پیر مارو تے پیر مارن نال کچھ نہیں ہونا، اللہ دی رحمت نال سب کچھ ہونا ہے۔ اللہ فرمائے اور کچھ برجلے کا پیر ماریا انہوں نے تہادا مغتسل بارد و شراب۔ انج پیر مبارک رکھیا، کتنی ہمت آئی، انہیں رکھیا زور دا ذرا۔ اللہ فرمائے چشمہ میں جاری چا کیتا، چشمہ جاری ہویا، میں آکھیا میرے پیغمبر ہاذا مغتسل، اے دھو اس پانی نال غسل کرو، باردن ٹھنڈا پانی ہے، وشراب تے پیو بھی صحیح، دھو بھی صحیح، غسل بھی کرو تے پیو بھی صحیح۔ اللہ کے اومنے پانی پیندہ اگے بھی تا پیندہ ہوندہ پانی، اگے بھی تو زندگی اتنے دے پہنا، پانی اگے بھی پیندہ، دھوندہ منہ وغیرہ چہرہ مبارک دھوندہ بھی ہوندہ، استعمال بھی کردہ پانی نال کے اومنے۔ فرمایا سونیا ساڈا حکم آ گئی، پانی نال دھامنا تو آڈا کام ہے، ظاہر دیاں بیماریاں نو ختم کر دیونا تو آڈے خدا دا کام ہے۔ اللہ دھو، ظاہر دیاں بیماریاں ختم، پیو اندر دیاں بیماریاں ختم۔ اللہ ایوب علیہ السلام ایک اللہ کے نا بیوی نو ڈرا دھمکا کے سائیڈ تے لگے گئے، اللہ کل دعا کی تھی، اللہ دعا قبول کی تھی تے پانی دا چشمہ جاری ہویا تے پانی تو نال دھاتے تے پیتا انج کڑیل جوان ہو گئے۔ اللہ فرمایا کڑیل جوان ہو گئے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ ٹن ٹن ہو گئے، آئیں ڈاڈی ٹھوکر مار کے چل دے آ رہے ہیں۔ بیوی نے انج پچھے موڑ کے ویکھیا، میرا خامن تا نہیں آ رہا، انج ڈٹھا ایک صحت مند توانا بندہ آ رہے ہیں، انہیں دیکھ کے تے سائیڈ تے چمو کیتا ہے۔ انہاں پوچھیا کیوں پریشان ہے، پر تے منہ تو کیتا ہے نا۔ ایوب علیہ السلام اپنے طور تے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ آکھی جی میرا خامد دے گیا آئی
تو اس دے انتظار کھڑیاں میں سمجھاؤ پہ آندن انہاں فرمایا ذرا دوبارہ مڑ کے ویکھ انہیں ویکھیا فرماندے نے او کیو جائے تیرا خامند علماء نے لکھا ہے کیو جائے تیرا خامند اکھے جناب یہ لے چڑھ دی جوانی آئی عروج ای جوانی دا تیرے نالو ایک دل برابر بھی جدا کوئی نہیں یہ میں تو کھڑائیں یہ تیرے نال دا ہو بہو آئی حضرت ایوب علیہ السلام فرمایا پریشان نہ ہو اللہ راضی ہو گیا ہے اللہ نے دعا چا قبول کی تیئے اللہ بیماریاں بھی ختم کر دیتیاں تے جوانیاں بھی واپس کر دیتیاں نے خیر اگلی گال سنو بڑی مزدار عورت آئی نا او تو انہوں سام ترے بیویاں یاد رہے نا گال ترے بیویاں دو تا لگیاں گئیاں ایک آکھے میں توڑ نہیں بھیساں بات اس دے کولے ایک غلطی بھی ہو گئی آخر تے آکے غلطی ہوئی ہون ایوب علیہ السلام جلے توانا ہوئے نا صحت مند ہوئے تو فرمایا بے میں قسم چاہیے آئی تے او ہون قسم میں پوری کرنی ہے تینوں میں 100 سوٹی مارنی ہے اللہ فرمایا نا نا یہ را وفا کرے اس نال انج نہیں کرنا اللہ وقت میں قسم جو چاہیے آئی میں منت جو منی آئی میں اس نو 100 سوٹی مارسا اللہ وقت اس دا کے حال ہے فرمایا ایک جھاڑو چال ہے 100 تیلہ آلا 100 تیلہ آلا جھاڑو چال ہے ہلکا جا انو انج مار دے تاکہ تیری قسمی پوری ہو جائے تے میری بندی دا بھرمی بچ جائے اس بھی تو وفا کی تھی ہے نا میرا پیغمبر تے جیرا وفا کرے اس نو اسا اد رہے تے نہیں چھوڑ دے ہوں دے ہاں ہلکی جے جھاڑو انجے ٹچ کر دے تیری قسم پوری ہو ویسی خیر اس تو بعد واپس آ گئے اپنے گھر دے اندر اللہ پاک نے 18 دے بجائے 36 بیٹے عطا فرما دیتے 36 بیٹے علماء دے 2 قول انہیں دے بارے ایک ہے کہ اللہ نے 36 بیٹے عطا فرمائے دوسرا قول ہے کہ ایک جیرے پہلے 18 فوت ہوئے اللہ انہوں نے بھی زندہ چا کیتا تے 18 اللہ نویں دے دیتے جتنے 4000 تو زیادہ دا جرا ریور تے جنور ہن انہوں دے اللہ نے او دے بدلے بھی اللہ پاک نے او بھی دیتے تے او دے بدلے 4000 ہور چا دیتا 8000 جنور چا اللہ دیتے جتنا لاس تے نقصان ہویا آئی اللہ پاک انہاں دا او بھی پورا چا کیتا او دے نال دا ہور بھی چا دیتا اے سارا کم کیوں آیا ازمائش دے وقت دے اندر صبر کر کے رہے اللہ دا شکوہ کتے گلا کہندے کو نہیں کیتا تے اللہ تو ہٹ کے کہتے امید نہیں لائی اوکھا وقت آئی بس ایک کوئی آئی اللہ تو ساڈا مالک ہیں جی میں مرضی آوے کر دے اساں تیرے علاوہ کہیں ہور نو پکار سکدے ہی نہیں اس واسطے بھائی عطا محمد یا جتنے تساں بیٹھے ہو ازمائش خدا نہ خواستہ آ جائے رب دا دروازہ پکڑ کے رکھو کسے اور تے امید نہ رکھو کوئی مصیبتاں چو نہیں کر سکدا کوئی تکلیفاں چو نہیں کر سکدا اللہ دی رحمت ہے تے انسان تکلیف چو بچ ویندا ہے جو اللہ دا فیصلہ ایو ہی ہے تے اللہ دی قسم ہے کوئی تکلیفاں تو بچ نہیں سکدا ٹھیک ہے اس واسطے اے یقین پکا رکھنا ہے تے ہمیشہ اے نہیں سوچنا بھئی سانو تا دکھ نہیں آونے نہ اے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ دن پھیر پھیر کے لاندا ہے کدیں خوشیاں تے کدیں غم کدیں اوکھ تے کدیں سوکھ کدیں غربت تے کدیں مالداری کدیں عزتاں تے کدیں گمنامیاں یہ سارے معاملات پھیر پھیر کے اللہ تعالیٰ بندے نے وکھیندا ہے بس اللہ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ خاص طور تے بھائی عطا محمد اور انہاں دے گھرانے نو انہاں دا نام اس واسطے لینا جو مریض ہی ہے تو ٹھیک بیٹھے ہو نا سارے اے نا کہ ایک بندے دا نا کیوں پہ لیندا ہے کیونکہ مقصود یہ آئی نا اسے دے شکرانے واسطے انہاں درس قرآن رکھا ہے نا آج دا تو مقصد صرف گالے انہاں دا ہی نا لیونا ہے اے نہیں کہ انہاں میرے نوٹ دے منے تا انہاں دا نا پہچانا اللہ دی قسم اے نہیں میرا مزاج نہیں لیکن میں چونکہ وہ بیمار ہے تے ازمائش جو تازہ گزرا بیٹھا ہے تا واسطے او دے حوصلے دی گلاں پیا کردا تے سارے نو ترغیب پیا دیندا بھئی اللہ نال یاری پکی لو اوکھے ٹائم سوکھے ٹائم ہر موڑ تے اللہ نال تعلق ہوئے اللہ بندے دی کنڈ نہیں لگن دیندا ہوندا اللہ سا سارے نو ہر بڑی چھوٹی آزمائش تو محفوظ فرمائے دعا کرا دوں جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین
اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت والا عقیدہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو ہر بڑی چھوٹی بیماری سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کے جتنے بھی کوئی مریض ہیں سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، اے اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اپنی رحمت کے خزانوں سے نرینہ بے عیب نیک صالح اولاد والی نعمت عطا فرما۔ خاص طور پر ان حضرات کے جو استاد ہیں مولانا ارشد علی صاحب، یا اللہ ان کے لیے میں بھی دعا گو ہوں، یہ سب دعا گو ہیں، اللہ ان کو نیک صالح بے عیب بیٹے عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت فرما اور ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جتنے بھی بیٹھے ہیں جس کی اولاد نہیں ہے سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا، فرما بردار بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، اے اللہ ہماری عورتوں کو بھی یا اللہ دین کی سمجھ نصیب فرما، ہماری عورتوں کو بھی متقی اور پرہیزگار بنا، اے اللہ بھائی عطا محمد کو صحت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ ان کو جلد از جلد صحت عطا فرما۔ جوانی کی ابتدا تھی، تیرا فیصلہ آیا، وہ امتحانات میں سے گزرا، اب قدر بہتر ہے تیری رحمت کے ساتھ، اللہ آئندہ بھی اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ جو چند جملے میں نے ان کے سامنے کہے ہیں، اے اللہ ان کو خالص بنا کے اپنی برگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔